अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरिया इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ बातें आपको उसामा सती के हवाले से बताना है। वही नौजवान शख्स जो कि पुलिस के हाथों मारे गए और उनकी फैमिली से भी हमने बात की। उनकी जो ख़ानदान है उसामा सती का, उन्होंने ये रिजर्वेशंस दी थी कि हमें शक है कि पुलिस सही से इंक्वायरी नहीं करेगी, और बहुत खुलकर उन्होंने ये बात नहीं की थी क्योंकि वो कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो, मगर हम बेहतरी चाहते हैं। उनकी वालदा से जब मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा था कि मेरा बेटा उसामा तो चला गया इस दुनिया से, मगर मैं चाहती हूँ कि और जो उसामा है उनके साथ ऐसा ना हो। इसलिए प्राइम मिनिस्टर से ये अपील कर रहे हैं कि इस मामले को ज़रा गौर से देखें। इसमें कुछ बातें बहुत ही अजीब व गरीब और परेशान कुन हैं। मसलन कुछ बातें हमने आपको बताई भी थी। एक तो ये बात कि वालिदैन को खुलकर नहीं बताया गया कि उनका जो बेटा है इस दुनिया से चला गया है। वालिदैन से झूठ बोला गया कि वो किसी डकैती में मुलविस था। उनको ये तक क्लियरली नहीं बताया गया कि किस जुर्म में मारा गया है, किसने मारा गया है। हर तरीके से शवाहिद को छुपाने की कोशिश की। किस सड़क पर वो मारा गया है, गाड़ी उसकी, उन्होंने अगर उसको देखने की कोशिश की जो कि एविडेंस थी, उसको भी टैम्पर करने का खदशा वहाँ पर मौजूद था। सो जो एक सिस्टम हमारा अनफॉर्चुनेटली बना हुआ है पुलिस का कि हर तरीके से छुपा लें, सिर्फ अपने ही लोग शामिल हों, फिर तो और भी ज़्यादा ये बढ़ जाता है। लेकिन ये तरीक़ाकार बन गया है पुलिस में कि माजरत के साथ कि दोनों तरफ चलती है। इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से होती है जैसे जो ज़्यादा ताकतवर है वो चाहता है, और कभी भी जो सच है वो सामने नहीं आ सकता। और इतना घूम फिर जाते हैं सब इन्वेस्टिगेशन में कि मामला फिर आपको कारपेट के नीचे करना पड़ता है। उस वक्त ये खदशात जब फैमिली ने हमारे सामने भी पेश किए तो वो आप तक भी मैंने पहुंचा दिए थे, कुछ और लोगों को भी बताए थे। इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब के हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भी नए नए इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इस मामले में क्योंकि वो पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़े ऐसे से सियासतदान भी हैं, उनको ये बात समझ आ गई थी बहुत पहले कि ये मामला मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर जाएगा और उनकी हुकूमत के लिए एक संजीदा मसला बन सकता है। क्योंकि एक तो उसामा का ताल्लुक है पीटीआई से या था पीटीआई से, उनकी फैमिली का वो बड़ा सपोर्ट करते रहे हैं पीटीआई को। उनके तमाम दोस्तों का ताल्लुक पीटीआई की यूथ विंग से है। वो दोस्त भी ये कह रहे थे कि हम फिर एहतजाज करेंगे। और मीडिया के जब बार बार फ़ोन आ रहे थे शेख रशीद साहब को, उस वक्त शेख रशीद साहब ने पुलिस को फ़ोन किया और उनसे कहा कि इसके ऊपर एफआईआर काटें, और शदीद प्रेशर डाला। ये बात आज जब हमने इंटरव्यू किया शेख रशीद साहब से, उनसे ऑफिशियली भी कंफर्म करवा ली है कि उन्होंने शदीद प्रेशर, अगर इंटीरियर मिनिस्टर का ना होता इस मामले में तो ना एफआईआर कटती, ना जो बात अभी तक सामने आई है वो आती, ना कोई उस तरीके से कोऑपरेशन होता। और ये बात भी कंफर्म की है शेख रशीद साहब ने, जो कि बड़ी अहम खबर मैं आपको दे रही हूँ। उन्होंने ये कहा है कि आईजी की जो तब्दीली हुई है वो हुई ही इस वाक़े की वजह से है कि उन्होंने पूरी कोशिश की इस मामले को दबाने की, छुपाने की, कोऑपरेट ना करने की। ये भी आपको अंदर की खबर बताते चले कि जो दफ़ात लगी हैं इस मामले में, जो ख़ास तौर पे दहशतगर्दी की जो दफ़ा लगी है, वो शेख रशीद साहब ने बाकायदा पुश करके, ज़बरदस्ती आप कह लें, उसको शामिल करवाया है। वरना कोई इसको ना एफआईआर काटने के लिए तैयार हो रहा था, ना ये दफात डालने के लिए तैयार हो रहा था। सो कत्ल की डलवाई, दहशतगर्दी की डलवाई, और ये पूरे पॉलिटिकल प्रेशर से डली। तो फिर जो पुलिस में एक आपने रिफॉर्म लेकर आना था वो तो कहीं से भी नज़र नहीं आया। लेकिन चलें, कुछ हमने स्टेप्स होते हुए देखे हैं, और वो ये कि आईजी की तब्दीली इसी हवाले से कर दी गई है क्योंकि ये नज़र आ रहा था कि आईजी इस मामले में पुलिस फोर्स का साथ दे रहे हैं, जो विक्टिम है उनका साथ नहीं दे रहे। ये बात ख़ानदान ने भी कही थी उस वक्त खुलकर, और लोगों ने भी की थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि नए आने वाले आईजी भरपूर कोशिश करेंगे, ताउन दिलाएंगे, ख़ानदान के भी जो उनको खदशात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये मामला तो यहाँ तक हो गया। दूसरी बात जुडिशल कमीशन बनने की, क्योंकि ख़ानदान का कहना ये है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको इत्मीनान नहीं है किसी के ऊपर। क्या आप रेडी होंगे? हमने शेख रशीद साहब से पूछा कि हम एक जुडिशल कमीशन की तरफ जाएं, तो उन्होंने तो ये कहा है कि हम हर तरीके से तैयार होंगे, मगर एक बात कहना और उस पर अमल करवाना बहुत मुश्किल है। शेख साहब अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा था सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाना, जबकि सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर बार बार जोर लगा के कह रहा है कि आप ये पर्चा काटें।
تو یہ بات تو ابھی دیکھنی پڑے گی پرائم منسٹر کو بھی، اور کیونکہ وعدے وہ کر کے آئے ہیں کہ پولیس میں ریفارم کرنے ہیں، کہ یہ ریفارم کہاں سے ہونی ہے، کدھر جانی ہے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کتنا کہتے رہے، دیکھیں ماضی میں ان حکومت نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، ہمیں تو ابھی اتنا وقت ہوا ہے۔ نو، آپ کو اس کے اندر ایک پراپر طریقہ کار کرنا پڑے گا۔ کئی بار میں نے اس پہ بات کی ہے، جو ہمیں بتایا افضل شگری صاحب نے، پولیس کے سینئر آفیسر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ 30 کے قریب اس وقت ڈاکیومنٹس موجود ہیں جو کہ پولیس ریفارم پر ہیں، دوسرے لوگوں سے استفادہ کرے ہیں، پاکستان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ ان ڈاکیومنٹس کو کن کا وہ ذکر کریں، میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے مرڈر آف اسٹیفن لارنس کا۔ یہ ایک بہت بڑی انکوائری رپورٹ تھی، بہت زیادہ میڈیا میں ذکر ہوا تھا اس مرڈر کا۔ 13 ستمبر 1976 کو پیدا ہوئے اسٹیفن لارنس، اور 22 اپریل 1993 کو بروٹلی مارے گئے۔ کوئی 5 سفید فام لڑکے تھے، یہ ٹین ایجر تھے اس وقت جس وقت ان کو مار دیا گیا۔ اپنے دوست کے ساتھ ایک بس سٹاپ پہ موجود تھے، وہ لڑکے آئے اور ان کو بے دردی سے مارا۔ اب یہ بات برطانیہ میں بھی بڑے عرصے سے ہوئی تھی، اور یہ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پرانی بات ہے۔ اس کے بعد اور بھی انکوائری رپورٹس ہوئیں۔ اس وقت تک پولیس کے اندر یہ بات محسوس کی جاتی تھی کہ یہ جو سفید فام لوگ ہیں یا وائٹ لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ پھر بلیک لائیوز میٹر اٹھی۔ میں آپ کو ایک پرانی رپورٹ کا بتا رہی ہوں، انکوائری رپورٹ، کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ جو ریشلی موٹیویٹڈ یہ مرڈر تھا، اور اس کے بعد بھی جو پورا معاملہ چلا، اس میں اس خاندان کو جو کہ جمیکا سے تعلق رکھتے تھے، ماں ان کی ایک ٹیچر تھی، والد ان کے کارپینٹر تھے، ساؤتھ لنڈن میں یہ لوگ رہتے تھے۔ ساؤتھ لنڈن کا علاقہ ایک مکس علاقہ ہے، وہاں پہ مختلف ریس کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کو محسوس ہوا کہ پولیس کوشش کری ہے کہ ایویڈنس کو بھی خراب کیا جائے، معاملے کو آگے نہ کیا جائے، اور کیونکہ وہ دونوں جوونائل تھے جن کے اوپر مین مقدمہ بنایا گیا تھا، وہ دونوں حضرات ہی، جن کا نام تھا گیری ڈابسن اینڈ ڈیوڈ ڈوریس، ان دونوں کو بچا لیا جائے کسی طریقے سے، اسی طریقے سے جیسے کہ ہم آج پاکستان میں الزام لگاتے ہیں، جہاں کا ہم سسٹم بڑا اچھا سمجھتے ہیں، مگر وہاں کیا تھا کہ ہمدردیاں ہو گئی تھی اپنے وائٹ، جو آپ سمجھے کہ جو وائٹ فرینڈز، وائٹ بردرز، وائٹ فیملی، اس کے ساتھ ہمدردیاں ہو گئی تھی، جو ہم اس کیس میں دیکھ رہے ہیں، اسامہ کی کیس میں جو خدشہ ہے، جو میں آپ کو بار بار ثنا مرڈر کیس کا بتاتی ہوں، جہاں 3 سال کی بچی کا 2 پولیس مین نے ریپ کیا تھا، دونوں کو انسداد دہشت گردی تک لے گئے تھے، دونوں کو پھانسی ہوئی تھی، مگر دونوں ہی بچ کے نکل گئے تھے۔ یہ بار بار ہو رہا ہے، اور ابھی بھی والدین کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پولیس میں کوئی ریفارم نہیں ہوئی، ان کو یہی ڈر ہے، اسی لیے وہ خدشات آگے لے کے گئے ہیں۔ سو بہرحال یہ انکوائری ہوئی، اس کے اوپر پھر 18 مئی 2011 کو جب دوبارہ ریویو ہوا، گیری ڈابسن اینڈ ڈیوڈ نورس، یہ دونوں ہیں، ان کا پھر ٹرائل پہ ان کو لے گئے بڑی مشکل سے، پھر یہ معاملہ چلتا رہا، مگر اس وقت کیونکہ ہم نے شیخ رشید صاحب کی بات کی، تو اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے جیک سٹراپ، وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو پھر اب دیکھنا ہے کہ پولیس کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے سر میک فرسن تھے، ان سے یہ کہا کہ آپ ایک رپورٹ دیں اور مجھے بتائیں کہ پولیس کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ پھر میک فرسن صاحب نے بڑے عرصے تک اس کے اوپر انکوائری کی، اور وہاں کی انکوائریز بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، اس حوالے سے بہت لوگوں کے انٹرویوز کیے، بہت لوگوں سے بات چیت کی۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پولیس کے اندر واقعی معاملات ایسے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ ریشلی چارج پولیس ہے۔ میں آپ کو وہ الفاظ بتا دیتی ہوں کہ اس کیس کو انہوں نے کہا اٹ بیکیم اے کاز کیلیبر، ایک قسم کا یہ آپ سمجھیں کہ کیمپین بن گیا، جس سے اصلیت پتہ چلی۔ اٹس فال آؤٹ انکلوڈیڈ کلچرل چینجز آف ایٹیٹیوڈ آن ریسزم، اس کی وجہ سے پھر جو ایک کلچر کے اندر برطانیہ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر ریسزم ہے، اس کو تبدیل کریں، کیونکہ نہ صرف مارا اسٹیون لارنس کو اس لیے کیونکہ وہ سیاہ فام تھا، بلکہ اس کو دبایا اس لیے گیا۔ اور میں آپ کو یہ بار بار بتاتی ہوں کہ ابھی تک یہ بات وہاں پہ محسوس کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کالا، جس کو کہتے ہیں عام ٹرم میں، یا سیاہ فام کوئی جرم کرے، اس کے ساتھ زیادہ سختی ہوتی ہے، جبکہ کوئی سفید فام یہ جرم کرتا ہے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ یہی اب ہم مسلمز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، کہ اگر کوئی ایسا نام ہو جو کہ مسلم نیم نہ ہو، کرسچن نیم ہو، جوئش نیم ہو، کوئی اور نیم ہو، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی مینٹلی انسٹیبل انسان ہے۔ اگر دہشت گردی کا واقعہ ہو،
گن سے مارنے کا واقعہ ہو، لیکن اگر کسی مسلمان کا نام آ جاتا ہے، کوئی داڑھی والا ہوتا ہے، کوئی نام مسلمان ہوتا ہے، تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے، یہ ان کے اندر اس شخص کی خرابی نہیں ہوگی، پھر وہ پورے دین کی، پوری جو نسل ہے، پوری جو ایک امہ ہے، اس کی یہ خرابی بن جاتی ہے۔ اسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا میک فرسن رپورٹ نے، اور اس کے بعد سے ریویو کیے گئے سوشل ایٹیٹیوڈ۔ جیک اسٹرا صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ میرے کریئر میں اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو میں نے یہ کام کیا کہ میں لگا رہا ہوں، میں نے یہ انکوائری کروا دی، جس کے بعد پھر چینجز لانے کی کوشش کی گئی، اور بہت ساری رپورٹس ہوئی اس کے بعد انکوائریز کی، وہ میں آپ کو کسی دن ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن یہ پہلی رپورٹ آپ سمجھ لیجئے جس نے ایک دم لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جو اس وقت اس کی کنکلوژن تھی، اس میں کچھ الفاظ ہیں میک فرسن صاحب کے، بڑے خوبصورت ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی ان کو سن لیں، جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں وہ بھی سن لیں، اور ہم سب سن کر کوشش کریں کہ اگر ادھر تبدیلی آ سکتی ہے کچھ سال پہلے تو ہم کوشش تو کریں، ہم یہ کب تک کہتے رہیں گے کہ اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا۔ میک فرسن صاحب نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ اقلیتوں کو پولیس پر اعتماد ہو، کیونکہ یہ معاملہ اقلیتوں کا تھا، سیاہ فام لوگوں کا تھا، تو انہیں محسوس ہوا کہ اقلیتوں کو پولیس میں ٹرسٹ نہیں ہے، اور پولیس آپ کو بچانے والی فورس ہے۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں، صحیح کام نہ کریں، اور مگر پھر بھی امید رکھیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے، تو یہ بالکل غلط اندازہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اعتماد اسی وقت آئے گا جب ایک کھلا احتساب رائج ہو جائے گا۔ اسی ریکمنڈیشن کی گئی کہ جو پولیس والے سمجھ رہے تھے کہ اس معاملے کو دبایا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ رپورٹ بڑی اہم تھی برطانیہ میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر بلیک لائفز میٹر کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کتنی کیمپین ادھر برطانیہ میں بھی ہوئی، اگرچہ معاملہ امریکہ کا تھا، مگر ایک بات جو ہم نے وہاں دیکھی کہ وہاں پولیس والے خود آ کے بات کرتے رہے، خود انہوں نے آ کے پریس کانفرنسز کی، بتایا حکومت کا کام نہیں تھا، یہ پولیس کے اندر ایک غلطی نظر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اکاؤنٹیبل اس لیے ہے کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جس سے امید ہے کہ یہ تبدیلی لے کر آئے گی، اس لیے ان سے سوال کر رہے ہیں، تلخ سوال کر رہے ہیں، مگر جو پولیس ہے وہ بھی تو بتائے کہ کیسے ہو گیا کہ ایک جوان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، وہ بھی اسلام آباد میں، which is the capital of پاکستان۔ اگر وہاں پہ ایک جان محفوظ نہیں ہے ایک انسان کی، تو پھر ہم کہاں پر جائیں اور کہاں پر سمجھیں کہ ہم وہاں پر محفوظ ہوں گے۔ آئی جی کی تبدیلی ایک بڑا قدم اس معاملے میں، مگر کیا یہ بھی پنجاب آئی جی کی تبدیلیوں کی طرح ہی ثابت ہوگا، یا ہم دیکھیں گے کہ واقعی میں اس کیس کے اندر سے کوئی معاملہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ I'll keep you updated۔ جب تک میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔